علیکم ویورز. آج کی نظم میں روزے سے ہوں. شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری، جو کہ طنز و مزاح کے طور پر جانے جاتے ہیں زیادہ تر، اور یہ نظم بھی طنز و مزاح میں ہی لپیٹی گئی ہے. اس کا پہلا شعر: مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں. اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے یار، میرے دوست، مجھ سے بات مت کر کیونکہ میں روزے سے ہوں اور میں الجھ پڑوں گا. بھوک پیاس کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو میں تجھ سے بھی لڑ پڑوں. سید ضمیر جعفری نے ایک عام معاشرے میں ہونے والے عمل کو موضوع بنایا ہے. چونکہ روزہ جو ہے وہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. رمضان کے روزے ہر ایک پر فرض ہوتے ہیں. اس میں جو حالت ہوتی ہے انسان کی، اس کو خاص طور پہ موضوع بنایا ہے اور اس کی چاشنی بڑھا دی ہے. اب اسی طرح کے موضوع کو اور بھی شاعروں نے بنایا ہے. جیسے غالب نے یہ شعر کہا: بے نوا کیا ہے لب روزے دار کو غافل، کچھ نہ کچھ کہنے کو ہر حال میں بہانہ ہے. اگر اس شعر کے فنی محاسن دیکھیں تو اس شعر میں ہمیں میرات النظیر بھی نظر آتا ہے اور سہیل ممتنع بھی. دوسرا شعر دیکھیں: ہر کسی سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں، تو کسی اخبار کو یہ تار، میں روزے سے ہوں. یعنی کہ میرے درد کو، میری بھوک پیاس میں جو میں درد برداشت کر رہا ہوں، اس کا جو اظہار ہے وہ میں ہر کسی سے کرتا ہوں. کسی ایسے اخبار کو یہ تار دو، بتاؤ کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ وہ ہر جگہ نشر کر دے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو کہ روزہ رکھ کے احسان کرتا ہے ہم پر، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ ہر ایک کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. ہر ایک کو بتاتا ہے، ہر ایک کو جتلاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ہر ایک کو بتاتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، مجھے کوئی کام نہ کہو، مجھے کچھ نہ کہو. اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو بتا دوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے اس کا شعر دیکھیے. حوالے کے شعر میں: روزہ ہے ضبط نفس کا ایک ذریعہ اے دوست، ورنہ فاقہ تو بہرحال غریبوں کا نصیب ہے. یہاں پر الطاف حسین حالی بھی طنز بنا رہے روزے کو، جبکہ ضبط نفس کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہمارا جو فاقہ غریبوں کا نصیب ہوا ہے ہمیں، جس سے بہت زیادہ فاقہ ہو گیا ہوں. شعر 3 دیکھیے. میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار، میں روزے سے ہوں. یہاں پر بھی شاعر نے ایک بڑا طنز کیا ان لوگوں پر، مزاح میں بھرپور ایک طنز کیا ہے کہ جو لوگ، جو بچے، اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، ماؤں کے بچے کوئی 10-15 سال بلکہ 20-22 سال کے بچے ہوتے ہیں. خاص طور پر اس میں لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ آتی ہے، اور وہ ان کا ایک احسان ہوتا ہے اپنے گھر والوں پر کہ انہوں نے روزے رکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہار ڈالو کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، تاکہ اس کی خوشبو سے ہر ایک کو پتہ چلے کہ میں روزے دار ہوں. شاعر نے یہاں پہ بہت اچھے مزاح میں طنز کیا ہے، اور اس کے حوالے کے اشعار دیکھیے. ریا سے اگر بے عبادت تو کیا ہے، ریا سے اگر ہے عبادت تو کیا ہے، کہ ہے مثل بے جان صورت نما ہے. اگلا شعر دیکھیے. میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا. شعر نمبر 4 ہے: میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں. اب اس کا مفہوم جو ہے یہ ہے کہ دمچی کا مطلب ہوتا ہے ہر فائل. پہلے زمانے میں ہر فائل کے آخر میں ایک خالی کاغذ لگایا جاتا تھا، جو کہ جس پہ لکھا جاتا تھا کہ اس فائل میں کیا کیا موجود ہے. ہر فائل کے آخری کاغذ پہ یہ لکھا جاتا تھا، خالی کاغذ ہوتا تھا. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر فائل کے آخر پر یہ لکھ دیا ہے کہ سرکار میں روزے سے ہوں اور مجھ سے کام نہیں ہو سکتا. شاعر نے ہر جگہ ہر اس بندے کو نشانہ بنایا ہے جو روزے کی حالت میں فرار چاہتا ہے. یہاں پر انہوں نے ایک مزدور ملازمین کے طبقے کو نشانہ بنایا ہے، جو یہ کہتے ہیں اپنے باس کو، اپنے سر کو، کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم روزے سے ہیں اور فراریت حاصل کرنا چاہتے ہیں کام سے. اسی طرح کے شعر ہمیں اردو شاعری میں اور بھی ملتے ہیں.
جیسے کہ اس حوالے کے اشعار دیکھیے. روزے کا بہانہ ہے کام سے فرار ہے. روزے کا بہانہ ہے کام سے فرار ہے، یہ دفتر ہے یہ کوئی سستوں کا دیا ہے. سستوں کا دیا ہے. اس سے اگلا شعر دیکھیے. مجھے کہتے ہیں ہمیں روزہ ہے کچھ نہ کر سکے. مجھے کہتے ہیں ہمیں روزہ ہے کچھ نہ کر سکے، ہم نے دیکھا ہے کہ روزے میں بھی جنگیں ہوئیں. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کام تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں وہ لڑ بھیڑ ضرور سکتے ہیں. روزے کی حالت میں اسے جتنا مرضی لڑوا دیا جائے ہر قسم کی بات لڑ سکتے ہیں. شعر نمبر 5 دیکھیے. اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل. اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں. شاعر نے یہاں پر ایک بہت بڑے نقطے کو واضح کیا ہے، اور وہ بھی گھریلو نقطے کو واضح کیا ہے. معاشرے میں ہمیں ایسا شعور ضرور ملتا ہے اور ایسا باپ ضرور ملتا ہے جو روزے کی حالت میں بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ نوجوان نسل جو نئی شادی کر چکی ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ بات ان میں پائی جاتی ہے. یہ اپنی بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ ہم سے راستہ بدل کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو سارا غصہ ہم تم پر ڈال دیں. اور جو بچے ہوتے ہیں، بچے خاص طور پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، جس پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں ذرا ہوشیار ہو کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم پر اپنا سارا غصہ اتار دوں. اس کے حوالے کے اشعار دیکھیے. کچھ کھاؤ گے نہ پیو گے تو لڑو گے بیوی سے. کچھ کھاؤ گے نہ پیو گے تو لڑو گے بیوی سے، روزہ داروں کی یہی دن میں کہانی نکلی. اور مزید اس کا اگلا شعر دیکھیں. حوالے کے اشعار میں. روزہ رکھا ہے غضب کے غصے کے ساتھ اکبر. روزہ رکھا ہے غضب کے غصے کے ساتھ اکبر، بیوی کہتی ہے بچوں دور رہو آج ابا روزے سے ہیں. یعنی کہ ہر شاعر نے کہیں نہ کہیں اس بات کو یہ موضوع میں بنایا ہے، لیکن جس سہل پنے سے اور جس آسان الفاظوں میں جو بات سید ضمیر جعفری نے پہنچائی ہے وہ اپنا الگ ہی مقام رکھتی ہے. اگلا شعر دیکھیے. شعر نمبر 6. شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر نوٹ کر لیں دوست رشتے دار میں روزے سے ہوں. اچھا، اس شعر میں دو ہمیں پہلو نظر آتے ہیں کہ ایک پہلو یہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں شام کو آ تو سکتا ہوں ملنے ملانے کے لیے دوستوں سے اور رشتے داروں سے، لیکن وہ یہ بات یاد رکھیں کہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کریں جو مجھے برداشت نہ ہو، کہیں مجھے غصہ آ جائے، کیونکہ بھوک پیاس کی وجہ سے عام افراد کو زیادہ غصہ آتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں شام کو گھر آ تو سکتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ انہیں یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں اور وہ میرے لیے افطاری کا خوب سارا اہتمام کریں. اب اس کے حوالے کے اشعار دیکھ لیں. روزہ رکھا ہے تو احباب سے ملنے نہ گئے، کہیں افطار میں الجھ کر تو فصیحت ہو جائے. روزہ رکھا ہے تو احباب سے ملنے نہ گئے، کہیں افطار میں الجھ کر نہ فصیحت ہو جائے. اگلا شعر دیکھیے. شعر نمبر 7. یہ آخری شعر ہے اور اختتامی شعر ہے. اس میں شاعر نے اپنا کوئی تخلص استعمال نہیں کیا اور اسی موضوع کو لیے ہوئے آخری شعر تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے لہنے تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں. شاعر کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ کوئی تازہ اور نغمگی سے بھرپور غزل سنائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اے بیٹے ممکن نہیں کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ میں روزے سے ہوں. شاعر نے ہر جگہ روزے کو عذر بنا کے شعر کے طور پر پورا کیا ہے اور موضوع کو سمیٹ لیا ہے. اسی طرح کے اور مزاحیہ اشعار جو کہے گئے ہیں اور شاعروں نے بھی کہے، جیسے کہ یہ شعر پیش کیا جاتا ہے. کھایا پیا ہضم کیا اور کہہ دیا روزہ ہے، یوں بھی کچھ لوگوں کا مذہب یہی روزہ ہے. اس سے اگلا شعر دیکھیے. روزہ رکھ کے بھی وہ افطار کی دہائی دیں، یہ مزاج اس کا ہے یا روزے کی کمزوری ہے. مختصراً سید ضمیر جعفری